شادی سے پہلے لڑکے لڑکی پوچھ گچھ کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں؟ شادی سے پہلے پوچھ گچھ میں جو ہے وہ زیادہ دینی باتوں کو پوچھا جائے، اور زیادہ تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ تحقیقات میں جیسے آج کل پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو یعنی انڈرسٹینڈنگ کرتے رہتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں اور بہت کچھ یعنی آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، جو بالکل غیر مناسب بات ہے شرعاً۔ یہ اس کی کوئی اجازت نہیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ بس کہیں بات چلی ہے تو آپ استخارہ کیجئے، کوئی تھوڑا سا مشورہ کر لیجئے، کوئی دیکھ بھال کر لیجئے، تو ہلکی پھلکی تحقیقات کر لیجئے۔ باقی بہت زیادہ تحقیقات کریں گے تو آپ کو تو پوری دنیا میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں یا اس کے پورے خاندان میں بالکل کوئی کمی نہ ہو۔ ایسا پوری دنیا میں ایک انسان بھی نہیں ہے کہ وہ خود بھی ساری کمیوں سے پاک ہو اور اس کا پورا خاندان بھی ساری کمیوں سے پاک ہو۔ پوری دنیا میں ایک خاندان بھی ایسا، ایک لڑکا لڑکی بھی ایسا نہیں ہے، تو پھر تو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھائی جو بھی ہے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی وہ ہیں، تو آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ میں کیا کیا ماشاء اللہ خوبیاں ہیں اور کتنی کمیاں ہیں آپ کے اندر، تو اپنی کمیوں کو بھی دیکھیں۔ تو جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کو بیوی ملنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مرد بری عورتوں کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بتا دیا۔ اور اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بیوی پاک دامن ملے گی، اور آپ خود پاک دامن رہیں، آپ کی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ حدیث میں ہے عفو تعفو نساؤکم، تم خود پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ باقی یہ ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تم ہلکی پھلکی تحقیقات کر کے استخارے کے نفل پڑھ کے جو ہے نکاح کر لو، بسم اللہ پڑھ کے نکاح کر لو، اور نکاح کرنے کے بعد سادگی سے نکاح کرو، اگلی پچھلی ساری دولت اسی شادی پہ نہ لٹاؤ۔ پہلے بھی یہ مناسب نہیں تھا اگلی پچھلی ساری دولت لٹانا، لیکن جب سے یہ موبائل آ گیا اور رنگ برنگی چیزیں آ گئیں اور رنگ برنگے چینل اور ڈرامے اور فلمیں، ان سب میں طلاقیں اور یہ چیزیں اتنی سکھا دی گئی ہیں کہ بہت تھوڑے ہی دنوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے زندگی کی پہلی اور آخری شادی اس کو نہ سمجھنا چاہیے۔ خدا نخواستہ آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ کا ساری زندگی اچھا رہنے کی نیت ہے، لیکن اگلی پارٹی جہاں شادی آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے یعنی ان کی بھی اچھا رہنے کی نیت ہو، لیکن ملنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں مل جل کے رہنا کیسا ہے۔ تو جب خدا نخواستہ اگر مل جل کے رہنا ان کا کسی بھی وجہ سے مشکل ہو رہا ہو، مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہو رہی، لڑکی لڑکا کو پسند نہیں کرتی، لڑکا لڑکی کو پسند نہیں کر رہا، یا گھر میں کوئی اور مسائل ہیں، تو جس کی وجہ سے جدائی کی صورت اگر بن سکتی ہے، اگر کسی وجہ سے بنانی پڑے مجبوراً، تو جدائی کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے، بیٹی سے ہم کہہ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ غیر مناسب بات ہے، یہ غیر مناسب بات ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ یعنی یہ ہماری شادی، بیٹی کی شادی بیٹے کی شادی تا حیات ہو، وہ شریک حیات ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے جوڑ نہیں بنتا تو طلاق کا راستہ جب اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے، طلاق کے بہت سارے احکامات بتلائے گئے ہیں قرآن میں، پورے سورت طلاق کے نام سے ہے، اور ایسے ہی یعنی قرآن میں طلاق کے طریقے کو بتایا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا امساکم بمعروف، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ یعنی آپس میں مل جل کے اچھے طریقے سے رہیں، او تسریح باحسان، اگر میاں بیوی آپس میں مل جل کے اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے، ان کا کسی وجہ سے جوڑ نہیں بن رہا، تو تسریح باحسان، خوبصورت طریقے سے جدا ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ باقی جب یعنی خدا نخواستہ ہماری کوئی بہن بیٹی طلاق ہو جاتی ہے اس کو، تو اس کو ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ بھائی کسی وجہ سے ان کا دانہ پانی مل کے رہنے کا نہیں تھا، تو دانہ پانی ختم ہو گیا، جدا ہو گئے، تو اب وہ جو ہے مطلقہ بہن، اس کو یعنی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، تو تھوڑا بہت تحقیق کر کے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ جیسے عرب معاشرے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اب بھی مطلقہ لڑکی کی شادی ہے جی، اس میں اور بیوہ لڑکی کی شادی، اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، الحمدللہ بیواؤں کی مطلقات کی شادی جلدی جلدی ہوتی رہتی۔ بہرحال شادیوں میں تاخیر نہ کی جائے، شادیوں کو جس قدر ممکن ہو آسان اور سستا بنایا جائے، اور اس میں مشکلات کو ختم کیا جائے۔ ہمارے
جاننے والے صومالیہ کے، ان کی 11 شادیاں تھیں، 2 موجود تھیں اور 9 چلی گئیں، 9 چلی گئیں، 9 کو طلاق دینی پڑی۔ ہمارے اس معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ بہت برا انسان ہے، ہمارے اس معاشرے کے مطابق یہ بہت برا انسان ہے کہ اس نے 9 طلاقیں دیں اور جو ہے 2 بیویاں اس کے پاس موجود ہیں۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے اس معاشرے کا نوجوان جس نے اب تک 1 طلاق بھی نہیں دی، شیخ رشید صاحب کی طرح ہے جی، 1 طلاق بھی نہیں دی، لیکن 20 جگہ، بلکہ پتہ نہیں کتنی جگہ ہے جی وہ منہ کالا کر چکا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا وہ نوجوان وہ اس سے کئی گنا زیادہ برا ہے۔ میرا ایک دعویٰ ہے کہ ایک دفعہ برائی کرنا 1000 طلاق دینے سے بڑا جرم ہے، 1000 طلاق دینا چھوٹا جرم ہے، اور 1 دفعہ برائی کرنا وہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ اللہ نے زنا کے قریب جانے والا جو راستے تھے وہ بھی بند کر دیے۔ اللہ نے فرمایا دیکھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں، اس طرف چلنا بھی نہیں، بالکل منع فرما دیا۔ اور ادھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تطلقوا، طلاق مت دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں یہ بتایا کہ طلاق دینے سے یعنی طلاق دینا جائز چیزوں میں سب سے بری چیز ہے جائز، ابغض المباح فرمایا، یعنی جائز چیزوں میں سب سے بری چیز ہے، لیکن بالکل ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے ضرورت کے وقت میں، بلکہ ضرورت شدیدہ ہو، جب آپس میں جوڑ نہ بن رہا ہو کسی وجہ سے، تو پھر تو طلاق دینا ضروری ہوتا ہے۔ طلاق نہ دینا اس وقت غیر مناسب ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اس معاشرے میں اس طلاق کے عمل کو جو بہت برا سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غیر مناسب بات ہے، یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ پھر طلاق نہیں دینی، ویسے جو ہے نا دوسرے گناہ کرتے رہنا، یہ غیر مناسب بات ہے، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔